اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں کھڑے ہو کر اپنا میلاد بیان کیا. مختلف روایتیں اور بہت کثرت سے یہ روایتیں ملتی ہیں. خلاصہ جن کا یہی آپ نے فرمایا اللہ پاک نے مخلوق کو پیدا کیا، ان میں جناب آدم کو چنا، آدم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت ابراہیم کو چنا، ان کی اولاد میں کنانہ کو چنا، کنانہ میں سے اللہ نے قریش قبیلے کو چنا، قریش قبیلے میں سے خاندان بنی ہاشم کو چنا، مجھے ان میں بھیجا، اور میں تخلیق کے لحاظ سے، نسب کے لحاظ سے تم سب سے افضل و اعلیٰ بنا کے بھیجا گیا. آپ نے اپنا میلاد صحابہ میں کھڑے ہو کے بیان کیا. فرمایا میں حضرت ابراہیم کی دعا ہوں، اور بشارت عیسیٰ، حضرت عیسیٰ کی بشارت ہوں، اور اپنی والدہ کا وہ خواب جو انہوں نے میری ولادت کے وقت دیکھا تھا. آپ نے اپنے میلاد کو خود بیان کیا. جب پوچھا حضور آپ پیر کو روزہ رکھتے ہیں، فرمایا فیہ ولدت، اس دن میں پیدا ہوا. اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں خود اپنے محبوب علیہ السلام کا میلاد بیان کیا. سورہ توبہ کی سیکنڈ لاسٹ آیت ہے. اس کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ اس آیت میں رب نے مکمل میلاد بیان کیا ہے. محفل میلاد اس محفل کو کہتے ہیں جس میں آمد بھی بیان ہو، نسب بھی بیان ہو، اوصاف بھی بیان ہو. اس محفل کو محفل میلاد کہتے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا لقد جاءتکم، جاء میں نے ہوتے آنا، یہ آمد بیان ہو رہی ہے. اور اللہ پاک نے اپنے محبوب علیہ السلام کی آمد کو قرآن میں ان 3 الفاظ سے بیان کیا ہے. جاء، ارسلہ، بعثہ. جاء میں نے ہوتا ہے آنا، ارسلہ بھیجا، بعثہ مبعوث کیا. میں اس کی بھی تفسیر آپ کو بیان کروں گا. پہلے آپ سنیں ان تینوں الفاظ کے ساتھ آمد رسول کو اللہ نے بیان کیا. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اس میں آمد بھی ہے. لقد جاءکم، آ گئے تمہارے پاس، رسول من انفسکم، نسب، پہلے آمد پھر نسب، امت سے محبت، رؤوف الرحیم، حضور کے اوصاف بیان فرما دیے. اسی کو میلاد کہتے ہیں جو رب نے مکمل اس آیت میں بیان کر دیا ہے. ورنہ میں سب سے پہلی محفل میلاد جس کو قرآن نے ذکر کیا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81، اس کو بھی بیان کرتا میلاد کے لیے کہ سب سے پہلا میلاد کا ذکر تھا جو عالم ارواح میں اللہ نے نبیوں کو جمع کر کے کیا تھا. اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 میں اللہ نے اس محفل کا بیان کیا، اس کا حال بیان کیا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَحِكْمَةٍ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن. آمد رسول کو بیان کیا جا رہا ہے. اللہ اپنے حبیب علیہ السلام کی آمد کو سورۃ البقرہ آیت نمبر 119 میں بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا. سورہ بنی اسرائیل 105 نمبر آیت میں میلاد بیان ہوتا ہے. وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا. سورہ فاطر آیت نمبر 24 میں اللہ میلاد بیان کر رہا ہے. فرمایا انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا. سورہ سبا آیت نمبر 28 اللہ میلاد بیان کر رہا ہے. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. سورۃ الفرقان آیت نمبر 56 میں اللہ نے میلاد بیان کیا. فرمایا وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا. آمد رسول کو اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الفتح کی آیت نمبر 8 اور 9 میں ان الفاظ کے ساتھ بیان فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا. سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107 میں میلاد بیان ہوا. وما
ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ سورہ احزاب آیت نمبر 45، 46، 47 میں میلاد بیان ہو رہا ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ آمد رسول کو اللہ بیان کر رہا ہے سورۃ الفتح کی آخری آیتوں میں، فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ اللہ فرماتا ہے یہ باتیں ہم نے تورات میں بھی بیان کی ہیں، یہ باتیں انجیل میں بھی بیان کی ہیں اور قرآن میں بھی بیان ہو رہی ہے۔ سورۃ الجمعہ کی دوسری آیت میں میلاد بیان ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ میلاد کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں لکھا ہے۔ اللہ فرماتا سورۃ المائدہ آیت نمبر 15 فرمایا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 164 اللہ فرماتا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ اپنے محبوب کا میلاد بیان کر رہا ہے۔ فرمایا سورۃ النساء آیت نمبر 170 اللہ فرماتا یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم۔ سورۃ النساء آیت نمبر 174 اللہ فرماتا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ اللہ اپنے محبوب کی آمد کو بھی بیان کر رہا ہے، اوصاف بھی بیان کر رہا ہے، کمالات بھی بیان کر رہا ہے۔ وہ خالق ہو کر حضور کا میلاد اوصاف کمالات بیان کرے تو ہم حضور کے امتی ہو کر کیا حضور کا میلاد نہ بیان کریں؟ اور جہاں جا آ گئے، ارسلہ بھیجا، بعثا مبعوث کیا۔ تفسیر نعیمی میں مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار کا نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں، دیکھو کالج کی ایک بلڈنگ ہے، اس میں ٹیچر بھی آتے ہیں، اسٹوڈنٹس بھی آتے ہیں، لیکن دونوں کا آنا ایک جیسا نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، ہمارا آپ کا اللہ نے ذکر کیا، فرمایا خلقہ، میرا اور آپ کا فرمایا خلقہ، عام انسانوں کے لیے خلقہ، محبوب کے لیے جاء، ارسلہ، بعثا۔ تمہارا آنا اور ہے، ان کا آنا اور ہے۔ تم آئے ہو کچھ بننے کے لیے اور وہ سب کچھ بن کے دنیا والوں کو کچھ بنانے آئے ہیں۔ ان کی آمد میں بھی برابری نہیں ہو سکتی تو ذات میں کیسے برابری ہوگی؟ پھر یہ بات جناب میلاد کا ذکر جو آج ہم یہاں کر رہے ہیں، انبیاء نے کیا، صحابہ نے کیا، اولیاء کرام نے کیا، قرآن میں رب نے بیان کیا۔ کبھی سوال دے جب پیدا ہو کہ میلاد کہاں لکھا ہے تو جواب پھر یہی بنے گا کہ قرآن میں لکھا ہے، حدیثوں میں لکھا ہے، کتابوں میں لکھا ہے، تفسیروں میں لکھا ہے اور عاشقوں کے نصیبوں میں لکھا ہے۔ یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے۔ میلاد کو، محبوب کی آمد کو اوصاف کے ساتھ بیان کیا۔ فرمایا مبشر بنا کے بھیجا، نذیر بنا کے بھیجا، سراج بنا کے بھیجا، منیر بنا کے بھیجا، رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، حق بھیجا، نور بھیجا، محبوب تمہیں برہان بنا کے بھیجا۔ لوگ کہتے تھے اللہ کو ہم کیسے مانیں، کیسے جانیں، کیسے پہچانیں؟
چیزوں کی پہچان کے لیے حواس خمسہ عطا کیے ہیں. ہمیں رب کے بارے میں حکم دیا، اللہ کی ذات کے بارے میں، اللہ کو جانو، پہچانو، مانو. اب کیسے جانے، کیسے پہچانے، کیسے مانے؟ انسانی عقل دنگ ہے، کیونکہ حواس خمسہ دیے چیزوں کی پہچان کے لیے. ہم چیزوں کو کیسے پہچانتے ہیں؟ آنکھ سے دیکھ کر، دیکھ رہے ایک دوسرے کو، عاشقوں کے چہرے دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے. یقین کرو، یا رسول اللہ کہنے والا رنگ کا گورا نہ بھی ہونا سونا لگتا ہے. چہرے دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے. میں یہ سچی بات کرتا ہوں. آپ یہ پہچان کر کے یہ نشانی دے دیں، چہروں سے پتہ چل جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پہ خوش کون ہے، ساڑا کس کو پڑا ہوا ہے. تو ہم چیزوں کو دیکھ کے پہچانتے ہیں. یہ لائٹس ہے، کیمرے ہیں، مائک ہے، سٹیج لگا ہے، اشکن رسول بیٹھے، محفل دیکھ کے پہچانتے ہیں. کچھ چیزوں کو ہم سن کے پہچانتے ہیں. کوئی بندہ اندر نہیں ہے، باہر ہے، روڈ پر ہے، یا دوسرے کسی یا پورشن میں ہے، آواز جا رہی ہے. جس نے پہلے مجھے کہیں سنا ہوگا وہ پہچان لے گا یار یہ اظہر کی آواز آ رہی ہے. ہمارا حاجی عثمان نعت پڑھ رہے ہوں، جنہوں نے حاجی عثمان کی نعت سنی ہوگی پہلے وہ پہچان لگے یار حاجی عثمان نعت پڑھ رہے ہیں. کوئی بچہ نعت پڑھ رہا ہو تو باہر بھی کوئی سنے تو اس کو پتہ چل، سن کے ہم پہچان لیتے ہیں بچہ ہے کوئی، یہ بڑا ہے. ہم کئی چیزوں کو سن کے پہچانتے ہیں. کچھ چیزوں کو ہم سونگ کے، سمیل سے پہچانتے ہیں. یہ کیا ہے؟ اندھیرا ہے، آنکھیں بند ہے، یا پتہ ہی نہیں کچھ چیز ہے. خوشبو سے پتہ چلا ہے یہ تو گلاب کا پھول ہے. اس کی سمیل سے پتہ چلا یہ تو نسوار ہے. سمیل سے ہم نے پہچان لیا کہ یہ تو سگریٹ ہے. ہم سونگ کے چیزوں کو پہچانتے ہیں. کچھ چیزوں کو ہم چھو کے پہچانتے ہیں. رات ہے، اندھیرا ہے، لائٹ بند ہو گئی، اندھیرا کمرے میں، آپ اٹھے، اب تک ہاتھ لگا دیوار کو، دیکھے بغیر آپ نے چھو کے پہچان لیا دیوار ہے، صوفہ ہے، سائڈ ٹیبل ہے، سوئچ ہے، دروازہ ہے. چیزوں کو چھو کے پہچان لیتے ہیں. کچھ چیزوں کو ہم چکھ کے پہچانتے ہیں. مطلب سفید قسم کا پاؤڈر کا پتہ نہیں، یا نمک ہے، چینی ہے، سوڈا ہے، کیا ہے؟ چکھا تو اس کے مٹھاس سے پتہ چل گیا یہ چینی ہے، اس کے نمکین ذائقے سے پتہ چل گیا یہ نمک ہے. تو یہ ہے حواس خمسہ. سونگ کے پہچاننا، چکھ کے پہچاننا، دیکھ کے پہچاننا، سن کے پہچاننا، چھو کے پہچاننا، ان کو کہتے ہیں حواس خمسہ. چیزوں کی پہچان کے لیے اللہ کی ذات کے بارے میں حکم ہے، جانو، پہچانو، مانو. مولا کیسے جانے، کیسے پہچانے؟ کوئی آنکھ اس کا احاطہ کر ہی نہیں سکتی. وہ جسم سے پاک ہے، مکان سے پاک ہے. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ. مولا ہم تجھے کیسے پہچانے؟ اب غور و فکر کرنا اور تدبر کرنا، اس کی قدرت کی نشانیوں پر غور کرو. اب پہچانو. جو عقل سے پہچاننے لگے، حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کے پاس نزع کے وقت شیطان آ گیا. کہا رب کو ایک کیسے مانا؟ اپنے دلیل دی میرا رب ایک ہے. اور وہ بدبخت لعین معلم الملکوت رہ چکا ہے شیطان. اس دلیل کو اس نے اپنی کسی دلیل سے رد کر دیا. آپ نے ایک اور دلیل دی، اس نے اس کا بھی جواب دیا. آپ نے اور دلیل دی، اس نے اس کا بھی جواب دیا. 360 یا بعض نے لکھا 400 360 دلائل دیے اللہ کے ایک ہونے پر. اب شیطان الجھا رہا تھا. اب پیر کامل جو ہوتا ہے نا یہ بچاتا ہے. آپ کے پیر و مرشد حضرت نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ علیہ دور کہیں وضو فرما رہے تھے، وہیں سے آپ نے جب وہ آواز دی فخر الدین بحث میں کیوں لچتا ہے؟ اس بدبخت سے کیا ہے میں نے بغیر دلیل کے اپنے رب کو ایک مانا.
میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اللہ ایک ہے، بس اللہ ایک ہے۔ اور آپ نے اس کو رد کیا اور کلمہ شریف پڑھا اور مثال ہو گیا۔ مفتی احمد یحییٰ نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مقام پہ لکھا تھا کہ یہ عقلی دلیلوں کو شیطان بھی رد کرتا ہے اپنے دلائل سے۔ لوگ کہتے تھے ہم اللہ کو مانے کیسے؟ وہ کہتے تھے پتھر کا بناتے ہیں سامنے پوجا کر لیتے ہیں، مٹی کا بناتے ہیں پوجا کر لیتے ہیں، لکڑی کا تراشتے ہیں پوجا کر لیتے ہیں، آگ جلاتے ہیں پوجا کر لیتے ہیں، سورج ستاروں چاند کو دیکھتے ہیں پوجا کر لیتے ہیں، اللہ کو ہم دیکھیں گے تو مانیں گے، ہمیں پہچان کریے دکھاؤ۔ کہا تم دیکھ نہیں سکتے، کہا ہمیں وہاں لے جاؤ، کہا تم لامکان میں جا نہیں سکتے، اسے بلاؤ، کہا وہ مکان میں سماتا نہیں۔ اب یہ کہتے ہیں ہم تو بغیر دیکھے کو کیسے مانے، ان دیکھے کو کیسے پہچانے، وہ معرفت کیسے حاصل ہو، پہچان کیسے حاصل ہو۔ انسانی عقل کا یہ تقاضا تھا، ڈیمانڈ تھی، ہم اللہ کی پہچان کرنا چاہتے ہیں۔ کیسے پہچانے، کیسے مانے، کیسے جانے وہ ایک ہے، کیسے اس کی وحدانیت کو پہچانے، کیسے اس کی ربوبیت کو پہچانے، کیسے اس کی قدوسیت کو پہچانے، کیسے اس کا وحدہ لا شریک ہونا پہچانے۔ تو رب کائنات نے انسانی عقل کے اس تقاضے کا بھی جواب دے دیا، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ فرمایا اے لوگوں، قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے برہان، روشن دلیل، سراپا معجزہ آ گئے۔ اللہ نے اپنی ربوبیت کی دلیل بنا کر مصطفیٰ کو بھیج دیا کہ لوگوں تم اللہ کو پہچاننا چاہتے ہو، ایسی ہستی کو دیکھو، کیونکہ تم لامکان میں جا نہیں سکتے، اللہ مکان میں سماتا نہیں ہے، ایسے کو بھیج رہا ہوں جو لامکان میں بھی جائے گا اور مکان والوں میں بھی آگے بیٹھے گا۔ لوگوں میرے محبوب کو دیکھ لو، اس رب کا محبوب ایسا پیارا ہے، اس محبوب کا معبود ایسا پیارا ہوگا۔ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، گفتگو سرکار کی، قرآن کی تفسیر ہے۔ سوچتی تو ہو گئی دنیا مصطفیٰ کو بھیج کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے، رب نے بنایا ہے۔ محبوب کو بنا کر کہا، برہان بنا کے بھیجا ہے۔ دیکھو میرے حبیب کو تمہیں اللہ کی پہچان نصیب ہو جائے۔ اللہ کو پہچاننا چاہتے ہو نا، محبوب کو دیکھو، عیب کوئی نہیں، خامی کوئی نہیں، نقص کوئی نہیں، کسی خرابی کا اندیشہ ہی کوئی نہیں۔ ضروری تھا یہ حضور علیہ السلام کا بے عیب ہونا ضروری تھا، یہ بات یاد رکھیے گا، بہت ضروری تھا کہ آپ بے عیب ہو، کیونکہ رب نے اپنی ذات کا مظہر بنا کے بھیجا ہے۔ دعویٰ ہمیشہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے دلیل پر۔ اگر میں یہ دعویٰ کروں نا کہ جناب اس وقت رات ہے، اور کوئی دعویٰ کر دے کہ نہیں دن ہے، میں کوئی دلیل ہو گئے، دن ہونے کی دلیل دیکھو، روشنی، روشنی دن کی دلیل ہے، اور میں لائٹ کا بٹن بند کر کے کہوں کہاں گئی تیری دلیل؟ تو کہتا ہے اتنی روشنی ہے تو دن ہے، بلب بند کر دیا میں نے، لائٹ آف کر دی، کہا یہ تیری دلیل تو کٹ گئی، یہ دیکھ باہر سورج ڈوب چکا، اندھیرا چھا چکا، رات ہے۔ میں دعویٰ کروں کہ رات ہے تو میرے رات کہنے کی دلیل کیا ہے؟ اندھیرا۔ اور کوئی اس کو دن کہے اس کی دلیل یہ روشنی ہے، مگر یہ دلیل کمزور ہے، کیونکہ اس کو بجھا دیا جائے تو پتہ چل جائے، یا باہر دکھا دیا جائے کہ دیکھو سورج ڈوب چکا ہے، اندھیرا چھا چکا ہے۔ تو دعویٰ منحصر ہوتا ہے دلیل پر، دلیل مضبوط تو دعویٰ نکھر کے سامنے آتا ہے، دعوے کی سچائی واضح ہو جاتی ہے دلیل کی مضبوطی پر۔ تو اللہ پاک نے اپنی ربوبیت کی دلیل بنا کر اپنے محبوب کو بھیجا۔ ضروری تھا کہ حضور علیہ السلام بے عیب، نقص سے پاک، طیب و طاہر ہو،
کیونکہ ان کی پاکیزگی، ان کا بے عیب ہونا، ان کا کامل و اکمل ہونا، یہ اللہ کے دعوی ربوبیت کی دلیل کے لیے ہے، اور اللہ نے محبوب کو اپنی ذات کا مظہر بنا کے بھیجا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے حق دیکھ لیا، حق دیکھ لیا۔ اور عربی میں دلیل بھی استعمال ہوتا ہے، مگر رب نے یہاں دلیل نہیں فرمایا۔ جواب دیا جا سکتا ہے، اور برہان ایسی دلیل کو کہتے ہیں جس کا توڑ ہی کوئی نہیں، جس کا جواب ہی کوئی نہیں۔ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا، محبوب کو بے مثل و بے مثال بنایا، محبوب کو باکمال بنایا، محبوب کو شان و عظمتوں کے ساتھ بھیجا۔ میں شیخ عبدالحق معتزلی کی کتاب پڑھ رہا تھا، اور اب فرمائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظمت ہے کہ اللہ پاک نے اپنے ناموں کے ساتھ آپ کو متصف کیا ہے، اپنے صفاتی ناموں کے ساتھ آپ کو اللہ نے متصف کیا ہے۔ اللہ بھی حق ہے، حضور بھی حق ہے، اللہ بھی نور، حضور بھی نور، وہ بھی کبھی، یہ بھی کبھی، وہ بھی وکیل، یہ بھی وکیل، وہ بھی اول، یہ بھی اول، وہ بھی آخر، یہ بھی آخر، وہ بھی باطن، یہ بھی باطن، وہ بھی ظاہر، یہ بھی ظاہر، وہ بھی وکیل، یہ بھی وکیل، وہ بھی کریم، یہ بھی کریم، وہ بھی حفیظ، یہ بھی حفیظ، وہ بھی حافظ، یہ بھی حافظ، وہ بھی شہید، یہ بھی شہید، وہ بھی کریم، یہ بھی کریم، وہ بھی رؤوف، یہ بھی رؤوف، وہ بھی رحیم، یہ بھی رحیم۔ مگر فرق سمجھیے گا کہ وہ خدائی میں اول، یہ مصطفائی میں اول، وہ خدائی میں آخر، یہ مصطفائی میں آخر، وہ خدائی میں ظاہر، یہ مصطفائی میں ظاہر، وہ خدائی میں باطن، یہ مصطفائی میں باطن، وہ خدائی میں حق، یہ مصطفائی میں حق، وہ خدائی میں وکیل، یہ مصطفائی میں وکیل، وہ خدائی میں کریم، یہ مصطفائی میں کریم، وہ خدائی میں رحیم، یہ مصطفائی میں رحیم، وہ خدائی میں عظیم، یہ مصطفائی میں عظیم۔ بس اس جیسا معبود کوئی نہیں، اس جیسا محبوب کوئی نہیں۔ طرحدار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، محبوب کیا مالک کو مختار بنایا۔ میرے محبوب وہ ہے جنہیں اللہ نے شان و عظمت عطا کی ہے، اور قرآن پاک میں آپ نے پڑھا انبیاء کرام کو اللہ نے خصوصیات عطا کی۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، حضرت آدم کو ناموں کا علم عطا کیا، حضرت نوح کو کشتی کا معجزہ عطا کیا، حضرت داؤد کے ہاتھ میں لوہے کو موم کی طرح نرم کر دیا، حضرت صالح کو اونٹنے کا معجزہ عطا کیا، حضرت یوسف کو خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کیا، حضرت موسیٰ کو ید بیضا اور عصا کا معجزہ دیا، حضرت ابراہیم کے لیے آگ کو گلزار بنا دیا، حضرت اسماعیل کی ایڑی سے پانی کا چشمہ جاری کر دیا، حضرت عیسیٰ کو اندھوں کو گھیارا کرنے، کوڑ کے مریضوں کو شفا دینے، مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ عطا کیا۔ الغرض کسی نبی کو ایک معجزہ، کسی کو 2 معجزے، کسی کو 3 معجزے، کسی کو 4 معجزے، 12 معجزات تک کا بھی ذکر آیا کہ اب انبیاء کرام کو معجزات عطا کیے، پر جب آمینہ کے لال کی باری آئی، جب ہمارے لجپال کی باری آئی، جب ہمارے سید و سردار کی باری آئی، جب ہمارے ہاشمی کی باری آئی، جب ہمارے مطلبی کی باری آئی، جب ہمارے ناصر و منصور کی باری آئی، جب ہمارے صادق و امین کی باری آئی، جب ہمارے حامد و محمود کی باری آئی، جب ہمارے سید و طیب کی باری آئی، جب ہمارے لجپال آقا و مولا کی باری آئی، جب ہمارے مغوا و ملجا کی باری آئی، جب ہمارے مجتبی اور مصطفیٰ کی باری آئی، تو ایک معجزہ نہیں، 2 معجزے نہیں، 3 معجزے نہیں، 4 معجزے نہیں، 12 معجزے نہیں، فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگوں تمہارے رب کی طرف سے برہان یعنی سراپا معجزہ، یعنی اور نبی معجزے لے کر آئے، مصطفیٰ کو رب نے معجزہ بنا کے بھیج دیا، سراپا معجزہ، ان کی ولادت معجزہ، ان کا بچپن معجزہ، ان کی جوانی معجزہ، ان کا مسکرانا معجزہ، ان کا بال معجزہ، سر معجزہ، پیشانی معجزہ، آنکھیں معجزہ، نظر معجزہ، بینی معجزہ، زبان معجزہ، دعا معجزہ، لب معجزہ، رخسار معجزہ، ریش معجزہ،
موجزہ، گردن موجزہ، ہاتھ موجزہ، قدم موجزہ، بازو موجزہ، انگلیاں موجزہ، ناخن موجزہ، سینہ موجزہ، پسینہ موجزہ، ان کے قدموں کی برکت سے ان کا مدینہ موجزہ۔ توڑ کا مریض ملے اور شفا پا جائے، یعنی رب کعبہ کی قسم۔ استاد صاحب رب کعبہ کی قسم، ہم اپنے مقدر پر ناز نہ کریں۔ حضور علیہ السلام کی تعریف ہو رہی ہے، چہرے خوشی سے کھل اٹھے، یارو یہ اس مقدر پر ہم اللہ کا شکر نہ کریں۔ سونیا تیرا شکر ہے، تو نے اپنے حبیب کے ذکر سے ہمیں جلنے والا نہیں بنایا۔ حضور علیہ السلام کی تعریف ہو رہی ہے، ہمیں خوشی ہو رہی ہے۔ اب جانتے پہچانتے نہیں، کو پتہ نہیں میرا اتنا زیادہ، لیکن یار یہ پیار کیوں ہو جاتا ہے ہمیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پیار کرے ہمیں پیارا لگنے لگ جاتا ہے۔ کہ لوگ پوچھتے ہیں یار الیاس قادری صاحب کراچی رہتے ہیں، دنیا بھر میں ان کے چند دیوانے نوجوان خاص طور پہ، یہ کیوں ان سے پیار اتنا کرنے لگ جاتے ہیں؟ مجھے موریشس کے سفر میں میلاد پہ ایک بار میں موریشس گیا، یہ جزیرہ سمندر میں، دبئی سے کچھ 7 گھنٹے کی فلائٹ ہے، تو وہاں میں موریشس میں جزیرے میں تھا۔ وہاں میلاد کے بعد ایک بندہ ملا، کہتا ہے یار what is the main elected power الیاس قادری, how he attracts the young people towards him. یار کیا الیاس قادری کے پاس مقناطیسی طاقت ہے, کیسے نوجوانوں کو کھینچ لیتا ہے؟ کیا ہوا؟ کہتا ہے یار تمہارے بیان سے پہلے ایک لڑکا نعت پڑھ کے گیا ہے, 4 سال پہلے اس کو جس طرح کے کلب اور جس طرح کی چرس اور جس طرح کی عیاشیوں میں نے دیکھا ہوا ہے, میں حیران ہو رہا تھا یہ لڑکا بھی نمازی بن سکتا ہے, یہ لڑکا بھی نیک ہو سکتا ہے, یہ بھی نعتیں پڑھ سکتا ہے. یہ الیاس قادری کراچی رہتا ہے, موریشس کے جزیرے کے لڑکے پر یہ رنگ چڑھ کیسے گیا؟ میں نے کہا الیاس قادری loves holy prophet, so we love الیاس قادری. الیاس قادری teaches us how to act upon sunnah, how to love holy prophet. الیاس قادری ہمارے نبی سے پیار کرتے ہیں, ہمیں اس لیے الیاس قادری اچھا لگتے ہیں. لوگ ان کے قریب آتے ہیں, یہ حضور کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں کہ صحابہ اور اہل بیت کی محبت کا جام پلا دیتے ہیں. تو میرے پیارے اسلام بھائیوں, یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ پاک نے اپنے حبیب علیہ السلام سے محبت کرنے والا ہمیں بنایا ہے, اور ہم اپنے اس مقدر پر ناز کریں. اور پھر ایک بات یہاں بہت ضروری میں عرض کرنا چاہوں گا, میلاد کو ہم بیان کرتے رہے, راتیں ختم ہو جاتی ہیں, وقت ختم ہو جاتے ہیں, محفلیں ختم ہو جاتی ہیں, اس محبوب کے لائے ہوئے احکام پر بھی تو عمل کریں گے, ان کی اطاعت میں زندگی بھی تو بسر کریں گے. بعض اوقات یہ سیرت کانفرنس, سیرت جلسہ, بینر, فلیکسیں دیکھی جاتی ہیں, میں حیران ہوتا ہوں دیکھ کے, پر سیرت منائی نہیں جاتی بھائی جان, سیرت اپنائی جاتی ہے, میلاد منایا جاتا ہے. سیرت نہیں منائی جاتی, سیرت اپنائی جاتی ہے, میلاد منایا جاتا ہے. اس لیے میلاد مناؤ, سیرت اپناؤ. اور بعض کا یہ ہے نا کہ وہ کہتے ہیں سیدنا میلاد کر لیا, جلوس میں چلے گئے, پورا سال اب بلے بلے, اگلے سال اب آئیں گے, دیکھیں گے, نعرے لگائیں گے, ہم نے جی حق ادا کر دیا محبت کا. یہی دیکھیں نا دکاندار بھی ملے کٹھے کر کے پیسے 11ویں دیکھ پکارتی, پورا مہینہ نماز نہیں پڑھنی, روزے کے قریب نہیں جانا, قرآن نہیں پڑھنا, بھائی بس اسی بخشے بخشائے ہیں, پیرہ پڑھ دیتی ہیں, پیرہ نے سام لینا. تو یاد رکھیے, بے عملی جو ہے نا یہ بہت بڑی نادانی ہے. یہ سمجھنا کہ ہم نے بس یہ سارا کر لیا تو اب ہمیں ضرورت نہیں ہے شریعت کی یا عمل کی, ایسا نہیں. حضور علیہ السلام کی آمد کو اللہ نے بیان کیا, ساتھ مقصد میلاد بھی بیان کیا ہے. کچھ لوگوں کو دیکھا ہوگا آپ نے مارکیٹ میں, دکان میں, یہ حج بھی کرتے آتے ہیں, عمرے بھی کر کے آتے ہیں, آپ ملاوٹ نہیں چھوڑتے, ہیرا پھیری نہیں چھوڑتے. چہرہ دیکھو تو جناب لگے کہ یہی سمڑیال کا کتب ہے, اور ملاوٹ, جھوٹ, دھوکہ, ہیرا پھیری چھوڑے کوئی نہ. یہ بات کا ظاہر بڑا سنوارتے ہیں, اندر ٹھیک نہیں کرتے. حسد, کینے, عداوتیں, بغض, نفرتیں لے کے پھر رہے ہوتے ہیں. تو یہ اپنے ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن بھی سنبھالنا چاہیے, اندر بھی ٹھیک کرنا چاہیے. ورنہ وہ بابا جی کہتے ہیں نا, حج بھی کیتی جاندے ہو, لو بھی پیتی جاندے ہو, حج بھی کیتی جاندے ہو, لو بھی پیتی جاندے ہو,
کے مال یتیماں دا تے بھج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلاں دے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، چھری نہ پھیری لفظاں اس تے تے دمبے کیتی جاندے ہو، دل دے پاک پوتر حجرے بھری پلیتی جاندے ہو، وہ فرض بھلائی بیٹھے ہو تے نفلاں نیتی جاندے ہو، وہ دسو تے صحیح بلے شاہ اے کی کیتی جاندے ہو۔ ظاہر بڑا سنوار رہے ہو، باطن تمہارا سنور نہیں رہا۔ اور کچھ ایسی کیٹیگری ہے وہ کہتے ہیں اسی اندر ٹھیک کر لیا، نماز ہی لوڑی کوئی نہیں، ہمارا اندر ٹھیک ہے، ہمیں کوئی سنبھال دیکھیں گلاس میں پانی جیسا ہوگا نا اس کے اندر کیسا پانی ہے باہر اثر نظر آتا ہے۔ ٹھنڈا پانی ہے تو اس کی ٹھنڈک گلاس سے ظاہر ہونی شروع ہو جاتی ہے، اس کی بھانپ سے گرم پانی کی پتہ چل جاتا ہے کہ گرم پانی ہے۔ اور تمہارے اندر اگر عشق رسول کی تپش ہے تو نظر کیوں نہیں آتی؟ یہ تپش نظر تو آئے نا تمہارے عمل سے، تمہارے کردار سے، تمہارے اخلاق سے، تمہارے لین دین سے، تمہارے کاروبار سے، تمہاری سچائی سے، تمہاری دیانت سے، تمہاری امانت سے، تمہارے اتباع عہد سے، تمہارے وعدے کی پابندی سے، تمہارے اچھے بول سے، تمہارے میٹھے الفاظ سے، تمہارے حسن اخلاق سے، تمہارے پاکیزہ کردار سے، تمہاری نظر کی حیا سے، تمہارے جو ہے وہ سچ بولنے سے، تمہارے عشق رسول کی تپش نظر آئے کہ یار اس کا کردار، اس کا اخلاق، اس کا انداز، اس کا رویہ، اس کا لین دین، یہ وعدے کا پکا، سودے کا کھرا، یہ زبان کا پکا، یہ سچا آدمی ہے، یہ ستھرا آدمی ہے، اس کا عشق رسول، اس کے کردار اور اخلاق، اس کے عمل اور اس کی جو ہے وہ رنگت چہرے، اس کے حلیے، ہر چیز میں عشق رسول کی چمک نظر آئے کہ جس گلی سے گزرے وہاں سے بھی عشق رسول کی خوشبو آنے لگ جائے۔ یہ عشق رسول کا اثر رنگ اور یہ چیز اپنانی ضروری ہے۔ کئی لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں، اداروں میں ہم جاتے ہیں، آج جیسے آپ کے سمڑیال بار میں دن میں بیان کر کے گیا کہ یونیورسٹی آف گجرات کا مین آڈیٹوریم میں آج اجتماع تھا، شان رحمت للعالمین کانفرنس تھی، یونیورسٹی کے وائس چانسلر اور ایچ او ڈیز اور یا وہ ان کے ڈائریکٹرز وغیرہ اور اسٹوڈنٹس بھی تھے، پروفیسر بھی۔ اب کئی جگہ پر میں سوال ہو جاتا ہے، یونیورسٹیز میں جاتا ہوں، کالجز میں جاتا ہوں، بارز میں جاتا ہوں اور مختلف لوگوں سے ملنا جلنا ہوتا ہے، باہر کے ملکوں میں بھی مختلف لوگوں سے بات چیت ہوتی ہے، غیر مسلموں سے ہماری بات چیت ہوتی ہے، ان کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ پہلے غیر مسلموں سے ہمیں سوال ایسا آتا ہے، اب کئی ہمارے لڑکے اس طرح کے سوال کرتے ہیں اور پتہ چلا کہ لڑکیاں بھی ان کے بھی اس طرح کے ریمارکس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے بہت ریسرچ کی ہے اور ہم پابند نہیں ہیں کہ آپ ہمیں پابند کرو کہ آپ کو یہ کرنا اور یہ نہیں کرنا۔ میں اچھے برے کو خود سمجھنے لگ گیا ہوں اور مجھے اب شریعت کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی پابندیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اپنا اچھا برا خود سوچ لیتے ہیں، خود سمجھ لیتے ہیں، ہمیں پابند نہ کرو، ہم کسی کے پابند نہیں ہونا چاہتے۔ کوسچن یہ پیدا ہوگا، why we have to follow محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ why we have to obey and love محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیوں ہم ان کو اوبے کریں، کیوں ان کو فالو کریں، کیوں ان کی فرمانبرداری کرنی ہے، کیوں ان سے محبت کریں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اور آپ اپنے ذہن میں نقش کر لو، why we have to love محمد صلی اللہ علیہ وسلم, why we have to follow محمد صلی اللہ علیہ وسلم, because he is the single personality in the universe who is able to be followed out. رب نے ان کو بنایا ہی ایسا ہے کہ ان کی فرما برداری کی جائے. میرے آقا جیسا ہے ہی کوئی نہیں, کردار میں, اخلاق میں, سیرت میں, صورت میں اللہ نے بے مثل و بے مثال بنایا ہے. اگر کوئی کہتا ہے جناب ان قوموں کو دیکھو وہ لوگ چاند پہ پہنچ گئے, ہم کہتے ہیں چاند پہ جانا اگر تمہیں کمال لگتا ہے تو یہ بہت چھوٹی بات ہے. وہ چاند پہ جانا اگر تمہیں کمال لگ رہا ہے تو چاند پہ جانا کیا بات ہے, چاند کو اشارے سے ٹکڑے کرنا بڑا کمال نہیں لگتا. چاند پہ جانا اگر کمال سمجھا جا رہا ہے. ہمیں کئی لوگ کہتے ہیں جناب دنیا چاند پہ پہنچ گئی, آپ کچی مسجد نبوی کی باتیں کرتے ہیں, دنیا 21ویں صدی میں داخل ہو گئی, آپ 5ویں صدی کی باتیں کرتے ہیں, دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی, اور آپ لوگ پرانے خیالات کے اولڈ مائنڈڈ لوگ ہیں. آپ کیسے زمانے
चले जाओ, अगले सैयारों पे चले जाओ। इस्लाम ने नहीं रोका तरक्की से, इस्लाम ने बेहयाई से रोका है, इस्लाम ने तुम्हें झूठ से रोका है, इस्लाम ने तुम्हें बेफहाशी और उर्यानियत से रोका है, इस्लाम ने तुम्हें बेहयाई की बातों से रोका है, इस्लाम ने तरक्की से तो रोका ही नहीं है। और अगर कोई कहता है हम उन कौमों को इसलिए फॉलो करने लग गए हैं कि जनाब वो देखो चांद पे चले गए, तो हम फिर उनको यही कहते हैं कि चांद पे जाना कौन सा कमाल है, चांद को इशारे से टुकड़े करना ये मेरे मुस्तफा का कमाल है। कुरान कहता है इक़्तरबतिस साअतु वंशक़्क़ल क़मर, क़यामत करीब आई, चांद टूट गया। हमारे मुस्तफा जाने रहमत है जिनके इस मौज़े को कुरान ने भी बयान किया, इस मौज़े को हज़रत ईसा ने किन अल्फाज के साथ बयान किया था। इंजील बरनबास में हज़रत ईसा के अल्फाज मौजूद हैं। हज़रत ईसा ने फरमाया था, जब लोगों ने पूछा ना हम आखिरी नबी को पहचानेंगे कैसे, क्योंकि हज़रत ईसा ने एक मुकाम पे ये भी फरमाया था, there shall not come after him any true prophet sent by God, but there shall come a great number of false prophets, where the sort of Allah Shaitan shall raise them up। हज़रत ईसा ने फरमाया कि हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद कोई नया सच्चा नबी नहीं आएगा। हाँ, शैतान के खड़ा करने पर कई झूठे नबुव्वत के दावेदार होंगे। अब लोगों ने पूछा आखिरी नबी की, सच्चे नबी की निशानी क्या है। हज़रत ईसा ने एक निशानी बयान करते हुए फरमाया, Verily I say to you, the moon shall mysteriously from his boyhood, and when he shall be grown up, he shall take her in his hands, the world beware of casting him out। फरमाया लोगों तुम्हें बड़ी सच्ची बात बताऊं, जब उस पैगंबर का बचपन होगा तो चांद उन्हें लोरियां दे देकर सुलाता होगा। When he shall be grown up, जब वो जवान हो जाएंगे, he shall take her in his hands, वो चांद को अपने कब्जे में ले लेंगे, चांद उनके कब्जे में होगा। The world beware of casting him out, दुनिया उन्हें ठुकराने के बारे में खबरदार रहे, यानी खबरदार दुनिया वालों उस अज़मत वाले रसूल को ठुकराना बैठना जिनकी शान ये है कि बचपन में चांद लोरियां देता होगा, जवानी में चांद कब्जे में नजर आएगा। फिर दुनिया ने देखा नहीं, हमारे आका झूले में होते, महद में झूले में थे, इशारा इधर करे चांद दौड़ के इधर चला जाए, इशारा इधर करे चांद दौड़ के इधर चला जाए। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम कबूल करने के बाद पूछते हैं आका बचपन में आपका ये मैंने कमाल देखा था, मैं समझता था मेरी नजर का वहम है। पूछा चचा क्या, अर्ज़ की आका आप इशारा इधर करते चांद इधर दौड़ जाता, इशारा इधर करते चांद दौड़ के इधर आ जाता, ये क्या था। फरमाया चचा चांद मेरे साथ बातें किया करता था, मेरे साथ खेलता था, वह मुझे हंसाता था, मैं इशारे करता ये कभी दौड़ के इधर जाता कभी इधर जाता। हज़रत अब्बास कहते हैं आका आप 40 दिन की उम्र के थे जब मैंने ये मंजर देखा था। फरमाया चचा ये तो 40 दिन की उम्र की बात है, अब भी मैं अपनी वालिदा के बतने अतहर में था, चांद अर्श के नीचे सजदा करता, मैं चांद के सजदे की आवाज को सुन लिया करता था। लौहे महफूज पे कलम चलता, मैं कलम के चलने की आवाज को सुन लिया करता था। मैं ये हदीस पढ़ते हुए सोच रहा था कि जो पैगंबर अब अपनी वालिदा के बतने अतहर में चांद के सजदे की आवाज को सुन ले, जो लौहे महफूज पर चलते कलम की आवाज को सुन ले, वो सबरियाल में बैठे गुलामों के सलातो सलाम को ना सुन रहे होंगे। दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान लाले करामत पे मेरे महबूब हैं जिनको अल्लाह ने कमाल अता किया है। चांद पर इशारे पे चला, आला हज़रत ने ये रम्ज भी बयान किया है, ये वजह भी बयान की है। खेलते थे चांद से बचपन में आका, इसलिए खेलते थे चांद से बचपन में आका, इसलिए ये सरापा नूर है, वो था खिलौना नूर का। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। जिसके खिलौने नूर के हैं उसकी शान का आलम क्या होगा, वो मुस्तफा जाने रहमत है जिनको अल्लाह ने कमाल और मर्तबा अता किया है कि चांद को टुकड़े कर दे। और आज लोग कहते हैं सोलर एनर्जी बहुत बड़ी इजाद है, बहुत बड़ी इन्वेंशन है, बड़ी रिसर्च है। सोलर एनर्जी, सोलर तक पहुंचना अगर कमाल है
تم سولر تک جا کر کمال کرتے ہو اور میرے مصطفیٰ ڈوبے سورج کو پلٹا کر کمال کرتے ہیں. لاؤ ایسی مثال, لاؤ ایسا کوئی کام کہ جو ہم متاثر ہو جائیں کسی سے. ممکن ہی نہیں ہے, پوسیبل ہی نہیں ہے. ڈاکٹروں کا اجتماع تھا کل بھی, یا وہ عزیز بھٹی ہاسپٹل گجرات میں ڈاکٹرز کا اجتماع تھا, وہاں بھی میں نے سوال پوچھا. اسلام آباد میں ڈاکٹرز کا اجتماع میں نے سوال رکھا تھا. کوئی ڈاکٹر, ہم میڈیکل سائنس کی پوری کہتے ہیں کہ عروج کے دور سے گزر رہے ہیں, آگے آگے اور بہت سی انوینشنز آئیں گی, لیکن بڑا طب کا سرجری کا دور ہے. آنکھ کھولے بغیر آپریشن ہونے لگ گئے, پتے کی پتھری کے آپریشن ہونے لگ گئے, جدید کمپیوٹرائز سسٹم آ گئے. لیکن کوئی ڈاکٹر ایسا ہو جس کے پاس ہم کوئی مریض لے کر آئے, ہم نے کہا رستے میں جاتے کو سریا لٹک رہا تھا. یہ بھی بہت بڑا آج کل المیہ ہے. یہ ظلم کرتے ہیں کئی لوگ, ٹرالی یا اس پر ٹرالے کے پیچھے سریے لٹکا کے چل رہے ہوتے, پیچھے سامنے سے لائٹیں پڑتی ہیں, بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا ٹرالی میں سریا کتنا پیچھے لٹکا ہوا تھا. سریے لگ جاتے ہیں کئیوں کے سینے میں, آنکھ میں, گردن میں, کئی ڈیتھس ہو جاتی ہے, کئی بندے ایکسپائر ہو جاتے ہیں. یہ نہیں کرنا چاہیے. خیر, میں کہوں ڈاکٹر صاحب اس بندے کی آنکھ میں لگا سریا, لوگوں نے زور سے سریا کھینچا تو آنکھ باہر آ گئی, خون بہ گیا, ڈیلا نکل آیا, اور میں یہ نکلی ہوئی آنکھ لا کر کہوں ڈاکٹر صاحب جلدی سے اپنا تھوک لگا کے اس کو جوڑ دو. اللہ اکبر, سبحان اللہ. Is it possible? 21ویں صدی میں بیٹھے ہو یار, میں پھر 5ویں صدی کی بات سناؤں تمہیں. 21ویں صدی میں بھی تم بڑی تحقیق و ترقی کے بعد ایسے آپریشن میں کامیاب نہیں ہو, اور لگتا بھی نہیں ہے کبھی کوئی ریسرچ ایسی آ جائے. کتنی ترقی کر لی پھر بھی تم بہت پیچھے ہو. چلو پھر میں لے کے چلوں 5ویں صدی میں. احد کا میدان, صحیح بخاری میں حدیث ہے, احد کا میدان, حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کی آنکھ میں تیر لگا, تیر زور سے باہر کھینچا, آنکھ باہر آ گئی, رخسار پہ بہہ گئی, نکلی آنکھ, خون بھی بہا ہوگا, ڈیلا نکل آیا, خون بہا ہوگا, زخم بنا ہوگا, تیر لگا ہے, آنکھ نکل آئی ہے. یہ تو مواد نکلا نا آنکھ کا ڈیلا وغیرہ, آنکھ نکل آئی باہر, یہ ہاتھ پہ رکھ کے لے کر آ گئے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھ ضائع ہو گئی. فرمایا قتادہ اگر تو کہے تو تیرے لیے جنت کی دعا کر دوں. یہ آنکھ مانگنے گیا کہ جنت مل رہی ہے, جنت دے دوں, جنت کی دعا کر دوں. حضرت قتادہ نے نہ نہیں کی جنت کی بھی. عرض کیا کہ جنت اگرچہ بڑی پیاری نعمت ہے, مگر میری بیوی کو میرا کانا ہونا اچھا نہیں لگے گا. حضور میں گھر جاؤں گا تو میں سونا نہیں لگوں گا, کانا ہو جاؤں گا, ایک آنکھ ضائع ہو جائے گی. اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے حضرت قتادہ آنکھ بھی چاہتے ہیں. آپ نے جو آنکھ ہاتھ پہ رکھی ہوئی تھی نا وہ لی, اندر ڈال لی, اوپر لعاب دہن لگا دیا. راوی کہتے خدا کی قسم پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ آنکھ میں تیر لگا بھی تھا کہ نہیں لگا. تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے, تیری ایک ایک ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے. بدر کے میدان میں ایک صحابی کا بازو تلوار لگا کٹ گیا, کٹا ہوا بازو اٹھا کے لائے. آج کی سونے میرا بازو کٹ گیا, بازو لیا, لعاب دہن لگایا, چھوڑ دیا. یہ آپریشن کر کے تو دکھائے مجھے کوئی. تم ایسے ہمیں 21ویں صدی کے کہتے ہو, امپریس ہو جائیں. ہم دیکھیں ترقی کے مخالف نہیں ہیں, ریسرچ کے مخالف نہیں ہے, ٹیکنالوجی کے مخالف نہیں ہے, لیکن ہم اپنی ویلیوز چینج نہیں کر سکتے. ہم دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑ سکتے. ہاں کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں, سونا تیرے جیا جگ وچوں لبدا ہی نہیں. کر کے دعا سونا سورج نو موڑدا, آپے چند توڑدا تے آپے چند جوڑدا, بگڑی بناوے میرے نبی دا اشارہ, قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا. کہتے جناب امپریس ہو جائے, کیسے ہو جائے ہم امپریس سے, کہ مصنوعی بارشیں برسا دی, بڑا کمال ہے. پر شدت کی دھوپ میں گورے گورے ہاتھ اٹھائے نا میرے محبوب, اللہ 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 اللہ, بادل آ کے ایسے برسے
صحابہ کہتے ہیں تاڑیاں بھیگ گئی ہماری پانی سے، اس طرح بارش شراٹے دار بیچ، اور اگلے جمعے تک بارش۔ پھر کہا کہ حضور ہلاک ہو گئے، تو پچھلے جمعے بھی کہہ رہے تھے ہلاک ہو گئے، اب بھی کہہ رہے ہلاک ہو گئے۔ اور کہ سونیا پہلے برستی نہیں تھی، اب رکتی نہیں ہے، برسائی ہے تو اب روک بھی دو۔ کچے مکان ہیں، گلیاں پانی سے بھر گئی، باغ بھر گئے، پانی پانی ہو گیا، سونے اب روک دو، اب روک دو۔ تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا کسی نے کہا کہ وہ لوگوں سے یہ نہ کہو کہ روک دی تو پھر کبھی ہوگی نہیں، کیا کہے گا؟ لا علینا وحوالینا، حضور یہ کہتے ہیں ہم پر ابھی نہ برسے، ارد گرد برسے۔ جامع یہ بخاری شریف میں بھی حدیث ہے، ترمذی میں بھی حدیث، اور بھی حدیث کی کتابوں میں، جامع ترمذی میں جو حدیث حضرت انس سے مروی ہے نا، اس کے الفاظ کا خلاصہ یہ ہے، حضرت انس فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے یوں اشارہ کیا، بادل پھٹ گئے، کچھ ٹکڑے حضور نے ادھر بھیج دیے، کچھ ٹکڑے بادل کے ادھر بھیج دیے، کچھ ادھر بھیج دیے، کچھ ادھر بھیج دیے۔ مدینے میں دھوپ نکل آئی، چاروں طرف بارش برس رہی ہے۔ اچھا برستے بادلوں کو بھیجا ہے، باہر سے جو آئے گئے بارش بڑی ہو رہی ہے، مدینے میں دھوپ نکلی ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں میں حدیث پڑھتے ہوئے یقیناً اس میں کیفیت میں کھو گیا۔ حضرت انس کہتے ہیں چاروں طرف بارش برس رہی تھی، مدینے میں سورج نکل آیا، ایسے لگتا تھا جیسے مدینہ شہر نے تاج پہنا ہوا، کوسو قضا کے رنگ بکھرے ہوں گے، چاروں طرف بارش، بیچ میں دھوپ نکل آئے، اب جو چمک پڑی ہوگی بادلوں پر، کوسو قضا کے رنگ بنے ہوں گے۔ حضرت انس نے جو جملے بولے نا اس حدیث جامع ترمذی کے اندر، کہتے ایسے لگ رہا تھا مدینہ شہر نے تاج پہنا ہوا ہے، تاج پہنا، چاروں طرف بارش، ادھر دھوپ۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ جو بادلوں کو اشارے پہ چلا دیں، ہے کسی میں ایسا کمال؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شدت کی تکلیف والی آنکھوں میں لعاب دہن لگایا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے پوری زندگی دوبارہ مجھے آنکھ میں تکلیف نہیں ہوئی۔ حضرت حبیب کے والد نابینا ہو گئے، ان کی آنکھوں میں میرے آقا علیہ السلام نے لعاب دہن لگا دیا، حضرت حبیب کے نابینا والد کی آنکھوں میں نور عطا کر دیا۔ ایسا آپریشن کر کے تو دکھاؤ، کسی نابینا کی آنکھوں میں نور عطا کر دینا، یہ میرے مصطفیٰ کی بات ہے۔ حضرت انس کے کھاری کنویں میں لعاب دہن ڈالا، پورے مدینے کے پانیوں میں سب سے میٹھا وہی پانی کر دیا۔ خلقت الدنیا، اللہ فرماتا سونے تمہیں نہ بنانا ہوتا میں دنیا ہی نہ بناتا، لولا کہ لما خلقت الافلاق، پیارے کائنات ہی نہ بناتا اگر تمہیں نہ بنانا ہوتا۔ پیارے حبیب اگر تمہیں نہ بنانا ہوتا لولا کہ لما اظہرت الربوبیہ، میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا، تمہیں نہ بنانا ہوتا تو کچھ بھی نہ بناتا۔ حضرت آدم کی جب توبہ قبول ہوئی تو اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے حضور کے وسیلے سے دعا کی تھی، تب اللہ نے فرمایا آدم تو نے ان کو کیسے جانا، ابھی تو میں نے دنیا میں ان کو بھیجا ہی نہیں، اور اس کے مولا میں نے عرش پہ تیرے نام کے ساتھ یہ نام دیکھا تھا، مجھے یاد آیا یہ کوئی بڑا عظیم نام ہے جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے، وہ محبوب بڑا پیارا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے آدم اگر یہ نہ ہوتے تو تو بھی نہ ہوتا، ان کو نہ بناتا تو تجھے نہ بناتا، جنت نہ بناتا، دوزخ نہ بناتا۔ مختلف روایتیں سامنے رکھنے والا حضرت کہتے ہیں آقا یہ زمین و زمان بس تمہارے لیے، وکیل و مقام تمہارے لیے، جنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری مہک تمہاری جھلک، زمین و فلک سمک و سمک رزق کا نشان تمہارے لیے، ہنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں فبن فبن میں دلہن سزائے ذہن میں ایسے ملن، یہ امن و امان تمہارے لیے۔ وہ دور کو جا سپہر کو کیا کہ عرش اولا بھی دور رہا، جہل سے ورا مثال ملا، یہ رفعت شان تمہارے لیے۔ نہ عرش بری نہ روح امی نہ لوح مبین، کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں، جو رمز کھلی ازل کی نہاد تمہارے لیے۔ یہ شمس و قمر، یہ شام و سحر، یہ باغ و ثمر، یہ تیغ و سفر، یہ تاج و قمر، یہ حکم روان تمہارے لیے۔ وہ دور کو جا سپہر کو کیا کہ عرش اولا بھی دور رہا،
سے چاند چین دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو اثر کیا، یہ تاب و تمام تمہارے لیے صحابہ کرم روانہ کیے کہ آپ نے اب زمانہ کیے تو رکھتے تھے ہم وہ چاک دیے، یہ سترے بنا تمہارے لیے، یہ فیض دیے، وجود کیے، یہ نام دیے، زمانہ دیے، جہانے لیے تمہارے لیے، یہ اکرمیہ تمہارے لیے، کلیم و نجی، مسیح و صفی، خلیل و رضی، رسول و نبی، عتیق و وسیع، غنی و علی، ثنا کی زبان تمہارے لیے، کلیم و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں بھی بنی، یہ بے خبری، یہ خلق پھری، کہاں سے کہاں تمہارے لیے، اصالت کل، امامت کل، سیادت کل، امارت کل، حکومت کل، ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے، لوگ سمجھے ذکر رک جائے گا، ایک چلے ایک کو پتہ ہی نہیں ہم نے پلان کیا بنا رکھا ہے، میرے آنا خود بنا گئے پلان، کہتے وہ ہوا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لما کے تلے محشر میں، لما کے تلے سلام میں کھلے رضا کی زبان، یہاں بھی نعتیں پڑھ رہے ہیں، وہاں بھی حضور کی نعتیں پڑھیں گے، یہاں بھی ذکر مصطفیٰ، وہاں بھی ذکر کرتے رہیں گے، بس جڑے رہو، دامن مصطفیٰ سے وابستہ رہو، انشاءاللہ عز و جل دنیا میں بھی حضور کی محبت کی برکت ملے گی، اور قبر و آخرت میں بھی حضور کی محبت کے بدلے اللہ نے چاہا تو عزت ملے گی۔ اللہ پاک ہمیں اس مدنی ماحول سے جوڑ کے رکھے، وابستہ رکھے، تاکہ کبھی بھی ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے